بڑا ہی ہنگامہ خیز دن گزرا ہے، بہت شور شرابہ رہا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے وہ کام کر دیا جو اس سے قبل پاکستان تک سے ہوتا تھا، اور اس پر بھی دنیا میں اتنا شور نہیں ہوتا تھا جتنا اس بار ہوا۔ دنیا متوجہ ہوئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو پس منظر، پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک بریکنگ نیوز ہے، اب سے چند منٹ قبل بنگلہ دیش سے آئی ہے، اور اس بریکنگ نیوز پر بھی ہم تبصرہ کریں گے، پہلے بتائیں گے پھر تبصرہ کریں گے کہ یہ کیسا رد عمل ہے۔ مستفیض الرحمان بنگلہ دیش کے مہا ایک فاسٹ بولر ہیں اور کلاسیکل ہیں۔ ان کو کوئی 9 سے 10 کروڑ روپے کے درمیان بھارتی روپے میں KKR یعنی شاہ رخ خان کی ٹیم کولکتہ نائٹ رائڈرز نے سائن کیا تھا گزشتہ سال، اور کھلی آکشن تھی، ملک سے باہر ہوئی تھی، اور تمام رولز کو فالو کرنے کے بعد مستفیض الرحمان کی خدمات حاصل ہوئیں۔ لیکن بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان سیاسی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سب کے سامنے ہے، اس پر ہم بات نہیں کریں گے۔ اور ان کی کشیدگی بڑھنے کے بعد بنگلہ دیش کی پاکستان کے ساتھ قربتیں بڑھنی ہیں، یہ بھی آٹومیٹک بات تھی، اس پہ بھی ہم بات نہیں کریں گے۔ بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا BCCI نے KKR یعنی کولکتہ نائٹ رائڈرز کو حکم دیا کہ مستفیض الرحمان کو IPL سے ریلیز کر دو، یعنی جو معاہدہ آپ نے کیا ہے اس کو خود توڑ دو۔ یعنی عالمی سطح پر اس قسم کی بولیاں جب ہوتی ہیں تو اس کی کچھ قوانین بھی کبھی اطلاق ہوتا ہے، کچھ پرابلمز آتی ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور اخلاقیات کی تو ہم بات نہیں کریں گے کہ زبان یا وعدہ یا ایک کمٹمنٹ کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، شاید ان کے ہاں نہیں ہوتی۔ بس BCCI کے آرڈر کی آنے کی دیر تھی، کولکتہ نائٹ رائڈرز جو کہ شاہ رخ خان کی ٹیم ہے اس نے سرنڈر کیا اور مستفیض الرحمان کو گھنٹوں کے اندر ریلیز کر دیا۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب سے پہلے تو سوشل میڈیا پہ، پھر بنگلہ دیشی عوام کا رد عمل آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پھر وہی باتیں کہ جناب یوں نہ کریں وہ نہ کریں۔ ویسے ایک دن قبل بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے جو اپنے ہوم سیزن 2026 کا اعلان کیا تھا، اس میں بھارت کا دورہ بنگلہ دیش شامل ہے۔ یہ گزشتہ سال ہونا تھا، جو کہ سیاسی کشیدگی کی وجہ سے بھارت نے نہیں کیا۔ بنگلہ دیش نے ایک بار پھر اس سال بھارت کا دورہ بنگلہ دیش شیڈول کیا۔ اس کا مطلب ہے بیک ڈور کہیں نہ کوئی چیز کمٹمنٹ ہوئی ہے، تو بنگلہ دیش نے اس سیریز کی ایک دفعہ پھر سے منظوری دیتے ہوئے اعلان کیا۔ یہ ایک دن پہلے کی بات تھی، اور اب جب مستفیض الرحمان کو IPL سے نکالا گیا تو گویا بنگلہ دیش کو تقریباً فارغ کر دیا IPL سے، جیسے پاکستان فارغ ہے۔ تو اب بنگلہ دیش اور سوشل میڈیا اور شور شرابہ کیا کہ بنگلہ دیش T20 ورلڈ کپ کے لیے جو اگلے ماہ اسے بھارت کا دورہ کرنا ہے اس سے انکار کرے، اور اپنے میچز نیوٹرل وینیو پر جیسے سری لنکا ہے وہاں پہ منتقل کرائے، جیسا کہ پاکستان کے میچز بھی ہوں گے۔ تو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ اس سب ساری صورتحال کو دیکھتا رہا، تذلیل بھی محسوس ہوئی، اسے توہین بھی محسوس ہوئی، اپنی عوام کی بھی اپنی بھی، لیکن سامنے انڈین کرکٹ بورڈ ہے، BCCI ہے۔ تو بورڈ کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ اس سے پہلے مستفیض الرحمان نے بھی ایک کھوکھلا سا رد عمل دیا کہ جب آپ کو کوئی ڈراپ کر دے تو آپ کر ہی کہہ سکتے ہیں، مطلب نہ کریں، کچھ بول تو دیں، نہیں بولنا جی۔ ادھر پاکستان والے وہ جی اس کو PSL میں لے آؤ، اس کو PSL میں لے آؤ۔ اور بھائی کبھی تو کوئی ایسی بات کرو جو انسانی وقار جس کا تقاضا کرتا ہو۔ تذلیل ہوئی ہے اس کی مذمت، اور اس کے اوپر بات کریں اور اس حوالے سے اپنا لائحہ عمل دیں۔ یعنی نہ 3 میں نہ 13 میں، یوں نہیں ہوا تو یوں کر لو، یہ حل نہیں ہے، یہ چھوٹا فائدے کی طرف جانے والی بات ہے۔ بہرحال بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا ہنگامی اجلاس رات گیا ہوا، اور اس کے بعد ختم ہوا، اور اس کے ڈائریکٹر کی آپ بات سنیں۔ اس کا موقف یہ ہے کہ فی الحال ہمارے کارڈز میں یہ کارڈ شامل نہیں ہے کہ ہم بھارت میں میچز کھیلنے نہ جائیں، یا بھارت میں ہونے والے میچز کو کہیں اور منتقل کرنے کی بات کریں۔ ہم ایسا ابھی کچھ نہیں کر رہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہم مراسلے بھیجیں گے 3 اسٹیک ہولڈرز کو، IPL گورننگ کونسل کو، BCCI کو اور ICC کو، ان سے جواب طلب کریں گے۔ پھر جب ان کا جواب آ جائے گا اس کی روشنی میں فیصلہ کریں گے۔ یہ ہے رد عمل۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنگلہ دیش شیڈول کے مطابق ابھی بھارت جائے گا اور اپنے میچ کھیلے گا، اور باقی یہ سب باتیں ہوں گی کہ بھارت اگر ایک کھلاڑی کی سیکیورٹی نہیں دے سکتا تو وہ پوری ٹیم کی کیسے دے گا، یہ سب جذباتی باتیں ہوں گی۔ لیکن بنگلہ دیش فی الحال وہ قدم اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں لگتا جو پاکستان نے اٹھایا تھا کہ اگر بھارت نہیں آتا تو ہم بھی نہیں جاتے، اور پھر ICC کو ماننا پڑا تھا۔ بنگلہ دیش کو پاکستان کے ساتھ مل کر اور دیگر بورڈ کے ساتھ مل کر پہلے گراؤنڈ بنانی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، پھر کہیں جا کے کوئی ایسا ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ فی الحال ممکن نہیں ہے۔ تو ہمارا تبصرہ یہ ہے، بنگلہ دیش نے اپنی کمزور پوزیشن واضح کی ہے، اپنی کمزوری واضح کرتے ہوئے بتایا ہے کہ فی الحال یہ ممکن نہیں ہے۔
اور وہ شیڈول کے مطابق T20 ورلڈ کپ کھیلنے بھارت جائیں گے، اور اس کے کھلاڑی IPL بھی نہیں کھیلیں گے، اور بھارت بنگلہ دیش آئے گا کہ نہیں آئے گا اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ فی الحال بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ICC سے بات کرے گا، اور ICC کون ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو بنگلہ دیش کی عوام کو اب دیکھنا ہوگا کہ کتنا شدید رد عمل دیتی ہے۔ اچھا رد عمل ہی ان کی آرزوؤں کے مطابق بنگلہ دیش بورڈ سے فیصلہ کروائے گا، نہیں تو پھر وہی حال ہوگا جو کسی ملک میں کوئی گھس کر اس کے صدر کو لے جائے تو کوئی بولنے والا نہیں ہوتا۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں، اور یہ کمزوری کی علامات ہیں، اور طاقتوروں کے سر چشمے ہیں یہ سب، اور ان کی طاقت کی بنیادیں ہیں، اور علامتیں ہیں، اور اظہار ہے، سب کچھ ہے۔ تو فی الحال تو اتنا ہی ہے۔ صبح سڈنی میں ایشیز ٹیسٹ سیریز کا آخری ٹیسٹ 5واں ٹیسٹ شروع ہو رہا ہے، وہاں بھی سیکیورٹی ہوگی پاکستان کی طرح۔ ایک وقت ہوتا تھا پاکستان کے اسٹیڈیم کے اندر پولیس دستے ہتھیاروں کے ساتھ نظر آتے ہیں، اور اب سڈنی میں بھی ہوگا۔ یہ اس لیے کہ گزشتہ ماہ جو فائرنگ والا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد آسٹریلیا کی حکومت اور اس کے ریاستی ادارے بہت زیادہ